السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر میاں والی سے محمد یونس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرصہ 4 سال پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میری بیٹیوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس بیوی کو دوبارہ اپنے گھر میں لاؤں اور دوبارہ اس کے ساتھ نارمل زندگی گزاروں، لیکن جب میں حلوے والے مولویوں سے یہ مسئلہ پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کے بغیر آپ اسے اپنے گھر دوبارہ نہیں لا سکتے، دوبارہ اسے نکاح نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ حلالہ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ مولوی حلالے کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں اور مجھ پر رحم کریں۔ جی محمد یونس صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حلالے کا مسئلہ جو ہے یہ حلوے والے مولویوں نے نہیں نکالا، بلکہ حلالے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ حلالے کا مطلب کیا ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے بعد اس عورت سے اس خاوند کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے آگے نکاح کرے اور اس کا اگلا خاوند اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، تو اب وہ عورت اپنے پہلے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اسی پروسیس کو، اسی عمل کو حلالہ کہا جاتا ہے اور اس کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 ہے، 230 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے، کسی اور مرد سے نکاح کرے اور پھر اس کے ساتھ حقوق زوجیت یعنی صحبت کرے، تو اس کے بعد اپنے سابقہ شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئیں جن کے سابقہ شوہر کا نام رفاعہ تھا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق مغلظہ دی، یعنی 3 طلاقیں دیں۔ تو اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر نے میرے ساتھ نکاح کیا، لیکن عبد الرحمن بن زبیر جو ہے وہ تو عورتوں کے کام کا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، کیا تم رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ قالت نعم، تو اس عورت نے کہا ہاں، میں اسے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حتی تذوقی اصیلتہ و یذوق اصیلتہ، کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ تمہارا ذائقہ چکھے اور تم اس کا ذائقہ چکھو، یعنی وہ تمہارے ساتھ صحبت کرے۔ تو یہ حدیث پاک ہے جس سے حلالہ اور نکاح یعنی آگے کہیں نکاح کرنا اور پھر وہاں سے طلاق ہونا اور پھر پہلے خاوند کے لیے حلال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طرح یونس صاحب یہ حلوے والے مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت یہ نکاح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی یونس صاحب آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کو کوئی مشورہ دے کہ کسی کے ساتھ
نکاح کر دو، پھر وہ دوسرے دن طلاق دے دے اور پھر عدت گزرنے کے بعد وہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، تو اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ تحلیل کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر فقہا نے اسے فاسد قرار دیا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے وَالنِّکَاحُ بِشَرْطِ تَحْلِیلِ فَاسِدٌ عِندَ الْأَکثر، تحلیل کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا، اور اسی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی جب نکاح کیا جا رہا ہے تو نکاح کے اندر یہ شرط لگائی جائے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے، اور یہ ایک دن کے لیے اس طرح نکاح ہوگا، تو تحلیل کی شرط کے ساتھ اس طرح نکاح کرنا یہ فاسد ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اسے جائز قرار دیا ہے کراہت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے یہ عمل، لیکن جائز ہے۔ اور اگر نکاح میں تحلیل کی شرط نہ ہو تو بے شک ایک پلاننگ کے تحت ہی ہو، جو نکاح ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ اپنے پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے، لیکن نکاح کرتے وقت جب ایجاب و قبول ہوا ہے تو وہاں تحلیل کی شرط نہیں لگائی گئی، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو یونس صاحب اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ کے جو پرابلمز ہیں، آپ کی جو تکلیف ہے، اس کو میں بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ تو آپ نے اس وقت سوچنا تھا جب آپ طلاق دے رہے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے طلاق کو بہت ناپسند فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے طلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ طلاق دینا ہو تو اس کو اس طرح دو کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر 1 مہینہ انتظار کیا جائے، پھر دوسری طلاق دی جائے۔ اب یہ ہے کہ مہینہ 2 مہینے سوچنے کے لیے مل جائیں گے تو تیسری طلاق سے پہلے پہلے اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ جب طلاق دینے لگتے ہیں اس وقت اتنے جذباتی ہوتے ہیں، اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کل کیا ہوگا، لیکن جب بعد میں عقل آتی ہے تو اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر روتے ہیں، چلاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے گزرا ہوا پانی تو واپس نہیں آتا، تو وہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے پرابلم کو، تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہی حل ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر کہہ دوں کہ یہ حلالے کا جو مسئلہ ہے یہ حلوے والے مولویوں نے نہیں بنایا، بلکہ قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے محبوب کا حکم ہے۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔